الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ ناظرین محترم، خداوند عالم آپ کی تمام عبادتوں کو اور تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج بھی دعا کے موضوع سے گفتگو آپ حضرات کے درمیان پیش کی جا رہی ہے کہ دعا کی قبولیت میں کیا کیا چیزیں اثر انداز ہیں۔ انہی میں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے اس کی حمد و ثنا کرنا، محمد و آل محمد پر درود بھیجنا، اور انہی میں سے ایک چیز انگوٹھی عقیق کی اور فیروزے کی پہننا ہے۔ آئیے اس کے سلسلے میں روایات اہل بیت میں جستجو کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کون سی روایت کس سے مروی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ ہتھیلی جو خدا کی طرف بلند ہوتی ہے، سب سے خداوند عالم کو پسندیدہ وہ ہے کہ اس ہتھیلی کے انگلی میں عقیق کی انگوٹھی ہو، یعنی خدا کی طرف یہ جو ہاتھ اٹھتا ہے جس انگلی میں عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے وہ خدا کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور اس کی دعا کو خدا قبول کرتا ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عقیق ہاتھ میں پہنتا ہے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے خدا کی بارگاہ سے۔ خدا نے خود فرمایا ہے، رسول فرماتے ہیں، مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو اپنے ہاتھ کو میری بارگاہ میں پھیلاتا ہے اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں فیروزے کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ تو ایک انگوٹھی عقیق کی اور ایک انگوٹھی فیروزے کی ایک قبولیت دعا کا سبب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو اپنی بارگاہ سے نا امید نہیں واپس پلٹاتا اور ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اگر اس کے ذمے بندوں کا کوئی حق نہ ہو، اور محمد و آل محمد کے وسیلے سے وہ دعا کرے۔ ظاہر ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے بھی ہے التختم بالیمین۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں، ان میں سے ایک علامت دائنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا۔ یہ قرآن کی اس آیت کے مطابق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو یقیناً یہ پتھر نہیں ہے، یہ تسبیح کرنے کی وجہ سے خداوند عالم کی بارگاہ میں مقرب ہے، لہذا جن ہاتھوں میں یہ پتھر ہوتے ہیں ان کے تسبیح کرنے کی وجہ سے اس دعا کو خداوند عالم قبول کرتا ہے۔ اور خاص طور سے فیروز کے معنی کامیاب ہونے کو، فیروزہ کی انگوٹھی زندگی کے اور بھی بہت سے مراحل میں چونکہ یہ تسبیح الہی کرتی ہیں لہذا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور عقیق کا تو کیا کہنا، عقیق تو مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے پتھروں میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ عقیق کے بارے میں کہا گیا ہوا اول جبل فی یمن، سب سے پہلا عقیق یمنی جو بولا جاتا ہے۔ یمن میں ایک پہاڑ ہے جس نے اقر بولایت علی ابن ابی طالب، جب پتھروں پر پیش کی گئی مولا علی کی ولایت تو سب سے پہلے جس پتھر نے قبول کیا وہ یمن کا پہاڑ ہے، اسی لیے اس پہاڑ سے جو عقیق ہے بنتا اس کو عقیق یمنی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مومن اپنی علامت کے عنوان سے اور دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے اور مولائی ہونے کے اعتبار سے اس پتھر کو اپنے پاس اپنی انگلی میں رکھے اور دعا کی قبولیت خداوند عالم کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کے لیے ضروری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔